لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله لم يبعثني معنقا ولكن يبعثني معلما ميسرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ 3 جمعۃ المبارک کی نشستوں میں آپ کی خدمت میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک اہم پہلو، ایک اہم حصہ، معلم انسانیت ہونا 3 نشستوں میں عرض کیا گیا۔ آج کی نشست میں ہم اس بات پر غور کرنا چاہیں گے کہ آج کا ایک معلم، استاد یا ٹیچر یہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے، جو کسی حد تک درست بھی ہے، کہ طالب علم برادری میں طلب علم کے آداب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ طالب علم نہیں رہے جو پہلے ہوتے تھے، کہا جاتا ہے۔ اب وہ طالب علم کہاں جو پہلے ہمارے زمانے میں ہوتے تھے، یہ جملہ ہم نے بھی سنا ہوگا۔ استاد یہ بات کرتا ہے، حالانکہ استاد ایک معلم، ٹیچر، تعلیم دینے والا، یہ نظام تعلیم کا مرکز ہے، محور ہے۔ پورا نظام تعلیم استاد کے گرد گھوما کرتا ہے۔ کسی ادارے کی کامیابی کے لیے اچھے معلمین کا ہونا شرط ہے۔ جتنا مرضی اچھا نصاب تعلیم محنت سے بنا لیں، جتنی اچھی بلڈنگ آپ اس اسکول، کالج، ادارے، مدرسے کی بنا لیں، جتنی چاہے سہولیات طلباء کو فراہم کر دیں، جو کچھ کر لیں، اگر آپ کو استاد اچھے نہیں ملیں گے، معلمین کی جماعت، ان کی ٹیم اچھی نہیں ملے گی، وہ ادارہ معاشرے کی بہتری اور کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ تو معلم ہی مایوس ہے۔ اور پھر معلم کے ساتھ ساتھ ایک معلم، استاد تو وہ ہے جو باقاعدہ رسمی معلم، کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے، مکتب میں، جامعہ میں پڑھانے والا ایک پروفیشنل ٹیچر ہے۔ وہ بھی مایوس دکھائی دیتا ہے، بے بس دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کچھ نہ کچھ تعلیم تو اوروں کو دیتا ہے۔ مثلا ماں باپ اپنے اولاد کے معلم ہیں، استاد ہوا کرتے ہیں۔ بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کے معلم ہو سکتے ہیں، تعلیم دینے والے۔ خاندان کے بڑے بزرگ اپنی نسلوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں دوسرے کو کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص نان چنے کی ریڑھی لگاتا ہے، ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے، لوگ دور دور سے کھانا کھانے آتے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں ذائقہ یہ کہاں سے آیا؟ کہتا ہے میرے استاد کی دعا ہے کہ میں بچہ تھا تو اسی طرح کسی چنے بیچنے والے کی ریڑھی پہ مجھے باپ نے ڈال دیا۔ استاد مجھے برا بھلا کہتا تھا، لیکن میں اس کی باتوں کو برا نہیں مناتا تھا اور بس چپ کر کے کام کرتا تھا۔ تو ایک دن استاد نے کیا موج میں آیا اور کہا کہ جا بیٹا، اللہ تیرے ہاتھ میں بھی یہ ذائقہ پیدا کر دے۔
کہتا ہے میرے اور کوئی کمال نہیں، بس استاد دی دعا لگ گئی مینوں۔ تو کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہے، معلم ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، بالخصوص اساتذہ کرام کو، معلمین کو، استاد کے پیشے سے، مقدس پیشے سے منسلک برادری کو، خصوصی طور پر اور عمومی طور پر تقریباً ہر سمجھدار ذی شعور صاحب علم انسان کو، کہ میں معلم چاہے کل وقتی ہوں چاہے جز وقتی ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تعلیم دیتے تھے، آپ کیسے معلم تھے، اور آپ نے معاشرے کی اصلاح کیسے فرمائی، کیسے تعلیم دی۔ تو آج کے نشست میں اور اگلی چند نشستوں میں ہم اسی پہ بات کریں گے، اسی نقطے پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ استاد کی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے معلم اور استاد ہونے کے ناطے کیسے رہنمائی لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ یہ بات بار بار آپ کی خدمت میں عرض کی گئی اور اہل علم تمام اس بات کو پہلے سے سمجھتے ہیں الحمدللہ، کہ ہمارا سارا نظام یہ تعلیم کی بنیاد پر ہے، شعور کی بنیاد پر ہے۔ ہم نہیں سنبھل سکتے، ہم نہیں کامیابی کی راہ پہ ڈل سکتے جب تک ہمارا تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہوتا، چاہے وہ عصری ہے زمانے کی، چاہے وہ دین ہے، قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ اور تعلیم کے نظام کے درست ہونے کے لیے معلم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معلمانہ زندگی سے رہنمائی لینا انتہائی ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جہاں زندگی کے ہر شعبے میں رہنما ہے، حرف آخر ہے، اسی طرح جس مقصد کے لیے آپ دنیا میں آئے، فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور معلم بھی کیسے؟ ایسے معلم کہ ساری دنیا آپ کی شاگردگی کے لیے ترستی پھرے، ایسے معلم کے نبی دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اس آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دینا، کہ جن کی امت میں یعنی شاگردی میں آنے کے لیے دیگر انبیاء بھی چاہت رکھتے ہوں، ایسے معلم، دنیا کے کامیاب ترین معلم، کامیاب ترین استاد۔ اور خوبی کیا بیان فرمائے، ان اللہ لم یبعثنی معنقا، معنق کے معنی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا، سخت رو، ترش رو، سخت اکڑ مزاج کا، ہر وقت سختی اور کرختگی، درشتی معنق کے مفہوم میں شامل ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے سختی کرنے والا، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا بنا کے اللہ نے مجھے نہیں بھیجا، ولیکن یبعثنی، لیکن اللہ نے مجھے کیا بنا کر بھیجا ہے، معلما، مجھے تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے، میسرا، مجھے آسانیاں دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی معلم کا کیا مقام ہے کہ معلم میسر ہے، میسر آسانی دینے والا، آسان کرنے والا۔ ایک انسان آج زبان اگر جانتا، کسی کو انگریزی آتی ہے تو وہ سائنس کی کتابیں، فزکس، کیمسٹری، بایو اٹھائے اور اٹھا کے پڑھنے لگ جائے، مشکل پیش آئے گی۔ ایک انسان کو عربی آتی ہے، اٹھائے قرآن پاک، اٹھائے حدیث فقہ کی کتابیں پڑھنے لگ جائے، بغیر استاد کے بڑی مشکل پیش آئے گی، ٹھوکریں کھائے گا، پرفیکشن نہیں آئے گی، اس کی صلاحیت نہیں بنے گی جب تک استاد ساتھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، تو رجال اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہیں۔ نہ کتاب کے بغیر استاد کا تصور ہے، نہ استاد کے بغیر کتاب کا تصور ہے۔ خالی کتاب اٹھا کر کوئی شخص میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر نہیں کہلا سکتا جب تک اس پروفیشن کے، اس شعبے کے ماہرین کے پاس بیٹھ کر اس نے پوری ٹریننگ، تعلیم، تربیت نہیں لی ہوگی۔ خالی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، دنیا نہیں مانتی اسے۔ خالی کتابیں پڑھ کے انجینئر نہیں کہلائے گا، خالی خود سے کتابیں پڑھ کے عالم نہیں بنے گا، جب تک اس فن کے
ماہرین اساتذہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا، زانو تلمبس طے نہیں کرے گا، کیونکہ استاد کی شخصیت کا یہ اثر ہے کہ تعلیم اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ یہی معلم کی سب سے بڑی بنیادی خوبی ہے کہ معلم یعنی استاد تعلیم کو طلباء کے لیے آسان کر کے پیش کر دے، کہ کند سے کند ذہن والا، غبی الذہن ڈل قسم کا، وہ بھی اگر استاد کی بات کی طرف توجہ دے گا تو استاد اس کے لیے بھی تعلیم کو کسی درجے میں آسان کر دے گا۔ فرمایا اللہ نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا، مجھے اللہ نے تعلیم دینے والا، تعلیم کو آسان فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت معلم جو خوبیاں، جو صفات ہیں، ان میں ایک بہت بڑی بنیادی خوبی جو ہر معلم چاہے ماں باپ کے روپ میں ہے، چاہے کسی باقاعدہ استاد کے روپ میں ہے، بنیادی خوبی کہ طلباء کے ساتھ ہمدردی کا ہونا، اپنے پیشے سے دلی لگن، جذباتی تعلق، کہ صرف بیچارہ وہ مجبوری کی وجہ سے اس شعبے میں نہ آیا ہو، حالات زمانہ کی گردش کی وجہ سے وہ یہاں نہ آیا ہو، بلکہ اس کے دل میں یہ سچی لگن ہو، سچی تڑپ ہو کہ میں کسی کو کچھ سکھاؤں، جو علم، جو فن، جو ہنر، جو کمال جس درجے کا اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ مجھ سے آگے اوروں تک منتقل ہو جائے، خاص کر جو مجھ سے سیکھنے آئے ہیں یہ اس فن سے مالا مال ہو کے چلے جائیں۔ یہ تڑپ اس کے اندر ہونی چاہیے، ورنہ کاغذوں میں تو بے شمار معلم اور ٹیچر بنے پھریں گے، وہ معلم کہلانے کے لائق نہیں ہیں کہ جس کے دل میں وہ ہمدردی نہ ہو جو ہمدردی ایک واقعی معلم یا استاد کے دل میں ہو سکتی ہے، جو حضور کے قلب مبارک میں تھی، کہ آپ فرماتے مفہوم خلاصہ کہ میں اپنی امت کو یوں ان کی کمر سے پکڑ پکڑ کے جہنم کے کناروں سے ہٹا رہا ہوں، پوری رات روتے ہیں، دن کو فکر مند ہوتے ہیں، ایک ایک سے ملتے ہیں، ایک ایک کو بتاتے ہیں، ایک ایک کی فکر کرتے ہیں، ایک ایک کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ایک ایک کی بات کو غور سے سنتے ہیں، اپنے زمانے کے شاگردوں یعنی امت کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والی اپنی امت کے لیے بھی دلی چاہت تھی، دلی لگن تھی۔ اللہ رب العزت بار بار تسلیاں دیتے کہ نبی جی اب بس کر دیجئے، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو کیا آپ اپنی جان ہی قربان کر دیں گے ان کی فکر میں؟ تو چلو وہ درجہ تو ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن اس کا کوئی ذرہ تو حاصل ہو، دل میں لگن تو ہو، کہیں یہ تو نہ ہو کہ تعلیم پروفیشنل بن جائے، کمرشل ازم کا شکار ہو جائے، پڑھتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتا تو جہنم میں جائے، یہ تو نہ ہو، فکر تو کرے، دلی چاہت ہو کہ یہ طالب علم کچھ بن کے نکل جائے۔ اسی لیے یہ معلمی کا جو پیشہ ہے یہ وہ مقدس پیشہ ہے جو روحانی ماں باپ کی طرح ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچے کو اپنے سے آگے نکلتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، باپ سائیکل پر پھیری لگا کے چیزیں بیچتا تھا تو بیٹے نے ریڑھی لگا لی، اب وہ چاہتا ہے کہ جب میرا اگلا جو نسل آئے وہ دکان ڈال دے، اس کی دکان بن جائے، دکان بن گئی تو اس نے کوشش کی اپنے بچے کو کہ میرے بیٹے کی تو مارکیٹ بن جائے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر اچھے کام کے اندر استاد بھی ایسا ہی چاہتا ہے۔ یہی اس پیشے کا وصف خاص ہے کہ جتنے طلباء اس سے علم لے کر، فن لے کر آگے نکلیں گے، اس کا دل اور بڑا ہوگا کہ میرے طلباء الحمدللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی کی دلی لگن، درد مندی، یہ اس پیشے کے ساتھ بڑا اس کا اہم حصہ ہے۔ پھر استاد کی شخصیت ایسی پر اثر شخصیت ہونی چاہیے۔ میں پھر عرض کروں گا صرف کسی اسکول، کالج یا مدرسے کے استاد کی بات نہیں، ماں باپ بھی تو استاد ہیں، خاندان کے بڑے بھی تو استاد ہیں، ہر بڑا چھوٹے کے لیے کسی نہ کسی درجے میں سکھانے والا ہوا کرتا ہے، یعنی ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں تعلیم یا فن یا ہنر سکھانے والا ہے۔
تو ہر ایک کے لیے یہ بات عمومی طور پہ ہو جائے گی۔ استاد کی شخصیت ایسی ہو کہ وہ طلباء کے لیے مثالی شخصیت بن جائے، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنے لباس میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنی پاکیزگی، صفائی، امانت، دیانت میں ایک پر اثر شخصیت، کیونکہ طالب علم نے استاد سے ہی سیکھنا ہے، استاد سے ہی راہ کو اپنانا ہے۔ اور ہم نے بھی سب نے کچھ نہ کچھ، کسی نے کم، کسی نے بہت زیادہ، کسی نے کچھ درمیانی تعلیم تو سب نے لی ہوگی، ہمیں سب استاد یاد نہیں رہتے۔ کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ آج بھی جب میں یہ جملہ بول رہا ہوں تو میرے ذہن میں پچھلے 25-30 سال کے اساتذہ کا نقشہ آ جائے گا، جب سے ہوش سنبھالا۔ سب نہیں یاد ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کی طرح محبوب استاد ہوں گے، کچھ کی باتیں آج تک باتیں یاد ہیں، جملے یاد ہیں، گفتگو کا انداز تک یاد ہے، زبان سے نکلے ہوئے لفظ بلفظ ان کی باتیں آج یاد ہیں، اور ان کی باتیں زندگی کو بدلنے والی ہیں۔ تو یہ کون سے اساتذہ ہوں گے؟ جن کی شخصیت پر اثر شخصیت ہوگی۔ اسی لیے ہمارے نبی مکرم، سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، ہستی کائنات میں اس کی مثال نہیں ہے۔ صحابہ کرام جب حضور کی باتیں سنتے تھے، آپ کی زندگی دیکھتے تھے، تو ایک ایک ادا صحابہ کے دل میں اتر جاتی تھی، ایک ایک ادا۔ صحابہ کہتے ہیں ہر ایک اپنا اپنا انداز، حضور نے جب یہ بات فرمائی تو یہ موسم تھا، یہ وقت تھا، حضور ایسے آرام فرما تھے، حضور ایسے بات کر رہے تھے، حضور ایسے اپنی جگہ سے اٹھے، حضور نے ایسے کوئی بات کہی۔ یعنی وہ صحابی ایک ایک ادا کو اپنے دل میں جذب کر چکا ہے کہ آپ کی شخصیت ایسی تھی۔ تو استاد کی شخصیت کو ایک اثر رکھنے والی پر اثر شخصیت ہو، جو اس کے کردار اور گفتار ہر لحاظ سے۔ پھر استاد کے تعلیم دینے والے کے مزاج کے اندر محبت اور شفقت کا پہلو غالب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی مار دھاڑ والا کام نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کسی کو مار مار کے کچھ سکھایا جائے، یہ تو محبت و شفقت کی بنیاد پر ہے۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے، مہربانی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ طالب علم کبھی نافرمانی بھی کرتا ہے، کبھی بدتمیزی بھی کرتا ہے، اور کبھی توہین بھی کرتا ہے، کبھی استاد کو کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، خاص کر آج کے زمانے میں، آج کے دور میں، کہ بڑے بڑوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے۔ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر یہ پیشہ اختیار کرنا ہے تو پھر اپنا دل بھی بڑا کرنا ہوگا، اور اپنے دل میں سوائے محبت اور شفقت کے اور کوئی جذبہ اپنے طلباء کے لیے انسان نہیں رکھ سکتا، کبھی ان کی دشمنی، ان کی نفرت دل میں نہیں لا سکتا۔ یہ اس پیشے کا لازمی جز ہے۔ اب چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے وہ بڑے ہیں، چاہے وہ کوئی عالم دین ہے، چاہے وہ کوئی استاد ہے، تو جن کو آپ کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو ان سے محبت اور شفقت کا تعلق ہی اپنانا ہوگا، دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی سے دشمنی مول لے کر، ذاتیات پر اتر کر آپ اسے کچھ تعلیم دیں۔ تو این خیال است و محال است و جنو، یہ چند ضروری ابتدائی گزارشات تھیں۔ تقریباً 50 کے قریب ایسے ہمیں رہنما اصول ملتے ہیں، کم از کم، ویسے تو بے شمار ہوں گے، لیکن جو ایک طالب علمانہ حیثیت سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، 50 سے 55 رہنما اصول کہ جن کو ایک استاد معلم اگر اپنائے گا تو انشاءاللہ رہتی دنیا تک انسانی آنے والی نسلیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔